اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، صلح حدیبیہ کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے نیک کام کیے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلیم نامہ کی لکھائی سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اٹھو اپنی قربانی ذبح کرو، پھر اپنے سر مونڈ لو۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی آدمی بھی کھڑا نہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے یہ حکم 3 بار دیا۔ جب ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کی طرف سے آپ کو جو پریشانی پیش آ رہی تھی وہ ان کو بتائی۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایسا کرانا چاہتے ہیں؟ آپ باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں، بلکہ اپنی قربانی ذبح کریں اور اپنے نائی کو بلا کر سر منہ ڈالیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ان میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی، اپنی قربانی کو ذبح کیا اور اپنے نائی کو بلا کر بال منڈوائے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی اپنی قربانیاں ذبح کی اور ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے، اور رنج غم کے مارے یہ حال تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ پھر آپ کے پاس کچھ مومن عورتیں آئیں جن کے بارے میں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے، جب ان کو دو ان کے مہر، اور نہ رکھو اپنے قبضوں میں ناموس کافر عورتوں کے۔ چنانچہ اس حکم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 2 عورتوں کو طلاق دے دی جو مشرک تھیں۔ ان میں سے ایک سے معاویہ بن ابو سفیان نے اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے شادی کر دی۔ یہ دونوں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اتنے میں قریش کے ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ مکہ والوں نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے کہ آپ نے ہم سے جو سمجھوتا کیا ہے اسے پورا کیجیے۔ آپ نے حضرت ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں ان کو لے کر وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ کر ٹھہر گئے اور کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا، اے فلاں، مجھے تیری تلوار بڑی اچھی نظر آ رہی ہے۔ اس نے نیام میں سے تلوار نکال کر کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ تو بہت اچھی تلوار ہے اور میں نے اسے بہت لوگوں پر آزمایا ہے۔ ابو بصیر نے کہا، ذرا مجھے دکھاؤ میں اسے دیکھوں۔ اس نے تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے تلوار کا وار ایسا کیا کہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا وہاں سے مدینہ کی طرف بھاگ پڑا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اس نے کوئی گھبراہٹ کی چیز دیکھی ہے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اس نے کہا، میرا ساتھی تو مارا جا چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا عہد پورا کرا دیا ہے کہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب اللہ نے مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کا ستیہ ناش ہو، یہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہوتا۔ حضرت ابو بصیر نے یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اب بھی اگر مکہ سے ان کو کوئی لینے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر دیں گے۔ تب وہ وہاں سے نکل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ مکہ والوں سے چھوٹ کر حضرت ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ اسی طرح قریش کا جو آدمی مسلمان ہوتا وہ حضرت ابو بصیر سے جا ملتا۔ کچھ دنوں میں یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہو گئی۔ اللہ کی قسم
ان لوگوں کو جب خبر لگتی کہ قریش کا کوئی تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے تو ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کو قتل کر دیتے اور ان کا مال لے لیتے، یہاں تک کہ قریش کے کفار نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیجئے تاکہ یہ سمجھوتے میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آئے گا اسے امن ہے، ہم اسے واپس نہ لیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ان کو مدینہ بلوایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، اور وہی ہیں جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بیچ شہر مکہ کے، بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو، یہاں سے لے کر اللہ کے اس فرمان تک جب رکھی انکار کرنے والوں نے اپنے دلوں میں قد نادانی کی ضد۔ ان کافروں کی ضد یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کیا اور نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے جانے کو مانا، اور مسلمانوں کے اور بیت اللہ کے بیچ رکاوٹ بن گئے۔ حدیث بدایہ حصہ 4 پیج نمبر 177 پر ہے، اور بیہقی حصہ 9 پیج نمبر 218۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔